بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے قربانی۔ اس کا تاریخی پس منظر اور اس کا فائدہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اس منبر سے قرآن اور حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن، اپنے دماغ سے تمام خیالات کو نکال کر اپنی پوری توجہ قرآن اور حدیث پاک کو سننے کے لیے مرکوز کر دیں، پوری توجہ سے سنیں۔ اگر قرآن پاک بیان کرتے ہوئے، حدیث پاک سنتے ہوئے پوری توجہ سے نہ سنا جائے تو یہ گناہ کی ایک قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر سال 10 ذی الحج کو قربانی کے جانور ذبح کرتی ہے۔ قربانی اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں قربان کہا جاتا ہے۔ کیا؟ قربان لفظ تو قربانی میں قربان بھی ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ جو قربانی کہتے ہیں ہم، اس کو قرآن مجید میں قربان کہا گیا ہے۔ کیا آیت ہے؟ وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اردو میں کیا کہتے ہیں اور عربی میں کیا معنی ہے اس کا؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھنا چاہتے ہیں؟ قربان کا یا قربانی کا معنی ہے ما یتقرب بہ العبد الرب، ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہر وہ نیک عمل، جانور کو نہیں کہیں گے ہم، ہر وہ نیک عمل، بولو، جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر بولیں، ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، وہ نیک عمل عام ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نوافل ہو، یہ قربانی کے جانور ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نیک عمل کے ذریعے قرب حاصل نہیں ہوتا اللہ کا۔ اگر ہر نیک عمل کے ذریعے قرب حاصل ہوتا تو آپ جتنے لوگ بیٹھے سب ولی اللہ ہوں، سب
ولی اللہ کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ ولی کا معنی قریب، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اس کے لفظ ایک ہے، 17 معنی ہیں اس کے۔ کتنے؟ جب ہم نے شرح جامی پڑھی تھی تو اس وقت اس کا خطبہ ہے شرح جامی کا، الحمد لولیہ، اس کا خطبہ شروع ہوتا ہے الحمد لولیہ سے۔ تو ولی کے استاذوں نے 17 معنی بیان کیا، اور وہ تحریر سنبت، سوال بسولی اور اس طرح کی جو نحو کی کتابیں ہیں ان میں ان کے معنی لکھے گئے۔ تو ولی کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ زاہد داتا صاحب بھی ولی ہیں، بابا صاحب بھی ولی ہیں، میاں میر صاحب بھی ولی ہیں، میاں شیر احمد صاحب بھی ولی ہیں، حضرت جنید بغدادی بھی ولی ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ولی ہیں، حضرت غوث پاک بھی ولی ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بھی ولی ہیں۔ ان کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بندہ مومن نوافل ادا کر کے، نوافل بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر کے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی جو طاقت ہے یہ انسانی طاقت ہے۔ ہم بول رہے ہیں تو بولنے کی جو طاقت ہے یہ انسانی طاقت ہے۔ ہم چلتے ہیں تو چلنے کی جو طاقت ہے یہ انسانی طاقت ہے۔ پکڑتے ہیں تو یہ انسانی طاقت سے، انسانی طاقت سے دیکھتے ہیں، انسانی طاقت سے پکڑتے ہیں، انسانی طاقت سے چلتے ہیں، انسانی طاقت سے بولتے ہیں، انسانی طاقت سے سنتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ساری انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ کی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، سنتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، پکڑتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، بولتا ہے تو اللہ کی طاقت سے، چلتا ہے تو اللہ کی طاقت سے۔ اس کے دیکھنے کی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پر بیٹھا ہے، نگاہ عرش الہی پر ہوتی ہے۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ کہتے ہیں میری ساری زمین ایک قدم ہے، ساری زمین ایک قدم ہے۔ میاں عرفان تمہارے گھر تک 3000 قدم ہوں گے یا 4000 قدم ہوں گے؟ یہ مسجد کا جو دروازہ ہے وہاں تک 100 قدم ہوگا یا 150 قدم ہوگا؟ وہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی نے فرمایا کہ ساری زمین میرا ایک قدم ہے، میرا۔ دوسرے ولی نے فرمایا میرا وہ قدم بھی پورا نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ولی تھا وہ فلسطین میں تھا۔ کہاں تھا؟ اور تخت بلقیس تھا یمن میں۔ فلسطین سے یمن کا فاصلہ 2500 کلومیٹر جانا اور 2500 کلومیٹر واپس آنا، 5000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایوب یاتینی بعرشہا، کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کر میرے پاس لے کر آئے؟ جن اٹھا، اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں، آپ کا دفتر ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ہمارا دفتر ٹائم 8 گھنٹے ہے، آپ کا دفتر ٹائم 4 گھنٹے تھا۔ جن نے کیا کہا؟ آپ کا دفتر ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں اس کا تخت یمن سے اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ٹائم زیادہ ہے، یہ ٹائم زیادہ ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟
وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک ولی اللہ اٹھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا. آصف، اور قرآن نے اس کا تعارف کروایا کہ وہ کتاب الہی کا عالم تھا. اس وقت کی جو اللہ کی کتاب تھی اس کا وہ عالم تھا. ہمارے ہاں جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. تو آج کل کئی ولی بنے ہوئے، پیر بنے ہوئے بالکل ان پڑھ اور جاہل، ان کو کہے دو کہ دعائیں کرو، سناؤ، نہیں سنا سکتے. ایک نماز نہیں پڑھتے، جب پوچھا جائے جی نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے جی میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں. بھی کھانا پینا تمہارا یہاں پہ، اولاد تم یہاں پیدا کرتے ہو، کھاتے یہاں ہو، پیتے یہاں ہو، رہتے یہاں ہو، اور نماز کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم مکے میں نماز پڑھتے ہیں. اتنے جھوٹے لوگ یہاں موجود ہیں. تو ولی اللہ اٹھا، اس نے عرض کیا حضرت مجھے اجازت دے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ جو پلک جھپکتی ہے کہ نہیں جھپکتی؟ آپ کی آنکھ کی پلکیں جھپکتی ہیں یا نہیں جھپکتی؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ میں تخت اٹھا کر پیش کر دوں گا، نہیں، سیکنڈ سے پہلے، سیکنڈ سے اب پہلے کا بھی اس نے یہ نہیں بتایا آدھا سیکنڈ میں یا 1/3 سیکنڈ میں یا 1/4 سیکنڈ میں، نہیں، اس نے کوئی تفصیل نہیں بتائی. اس نے کہا سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اجازت دی تو تخت سامنے تھا. وہ ولی تو وہاں بیٹھا ہے جی، نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا، نہ سامنے نہ پیچھے، وہیں بیٹھے. جب اللہ کے نیک بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب رب کی طاقت، رب کی طاقت کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. ہم مسجد بنانے کے لیے پہلے اس کا پلاٹ لیتے ہیں، پھر اس کے لیے مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، پھر مستری مزدور لگاتے ہیں، کئی مہینے یا کئی سال گزر جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو صرف میں کہتا ہوں کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کے ولی اللہ کے اس صفت کن کا مظہر ہوا کرتے ہیں. تو آپ وہیں بیٹھے ہیں، تخت سامنے آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں، وہ بھی نیک عمل کرتے تھے، فرق کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم قربانی کا جانور پیش کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی پرہیزگاری پہنچتی ہے. تقوی پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اخلاص. کیا مطلب؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کرو نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. میرا رب مجھ پر، نماز پڑھتے ہو تو یہ نیت کرو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. شادی کرتے ہو تو یہ نیت کرو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ نیت کرو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو یہ نیت کرو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. دکھلاوے کے لیے اگر کوئی قربانی کا جانور پیش کرتا ہے، ذبح کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملتا. دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف رب کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. یہ معنی ہے اس کا تقوی منکم وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگاری پہنچتی ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص پہنچتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرض کیا، اللہ کا ولی نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ تہجد پڑھتا ہے اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتا ہے اس نیت سے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ فرق آ گیا نا؟ ہر وہ عمل، ہر وہ نیک عمل، ہر وہ نیک عمل جو رب بندے کو رب کے قریب کر دے، وہ کون سا نیک عمل ہے جو رب کو قریب کر دیتا ہے؟ اخلاص والا۔ کون سا؟ اخلاص والا، یعنی اس نیت سے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے اس نیت سے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس بندے کو راضی کروں گا۔ قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خرید کر کے آزاد کر دیتے تھے۔ باپ نے کہا اب کمزور لوگوں کو خرید کر کے آزاد کر دیتے ہیں، موٹے تازے کو آزاد کرو، کل کو اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو وہ غلام آپ کے لیے ڈھال بن جائے، آپ کی مدد کرے کہ نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں ان غلاموں کو اپنے لیے آزاد نہیں کرتا، میں اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ پھر قرآن یہاں پہ بولتا ہے، جی قرآن بولتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق اپنی رضا اپنے لیے بندے کو آزاد نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن میں ابو بکر کو راضی کروں گا۔ تو قربانی اور قربان کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو آپ لوگوں نے اگر قربانی کرنی ہے تو یہی نیت کریں کہ میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں تو میری نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ صحابہ نے سرکار سے پوچھا تھا ما ھذہ الاضاحی، ان قربانیوں کا پس منظر کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو کہ قربانی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے 10 ذی الحج کو قربانی کرنا۔ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ خواب دیکھا، پہلے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما، بوڑھے ہو چکے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب جس کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہو، نرینہ یا اولاد ہی نہ ہو تو یہ پڑھتا رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ یاد کر، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ بولو، خلیل اللہ۔ کیا معنی؟ خلیل اللہ۔ خلیل کا معنی اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ان کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو اس دوست کے دل میں دوسرے کی محبت نہیں ہوتی، صرف اپنے دوست کی محبت ہوتی ہے، دوسرے کی محبت نہیں ہوتی۔ اگر ان کے دل میں یا اللہ تیری محبت ہے تو ان کا امتحان ہے،
ان کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم قربانی پیش کرو۔ آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب ہے کہ قربانی پیش کرو، انہوں نے 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا، پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میری پیاری چیزیں لینا چاہتا ہے۔ تو آپ چونکہ بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور چھوٹے بچے کے ساتھ زیادہ محبت پیار تھا، بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے، بڑی دعاؤں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ کو چھوٹے بچے سے بڑا پیار اور محبت ہوتی ہے اگر وہ ایک ہو تو، کہ نہیں ہوتی؟ بڑا ہو کر جتنا بھی گستاخ ہو جائے پھر بھی ماں باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت محبت ہوتی ہے، اس کی گستاخی کو درخور اتنا نہیں سمجھتے۔ وہ بدنصیب ہوتا ہے جو ماں باپ کے سامنے اونچا بولتا ہے یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، وہ بدنصیب ہوتا ہے، اللہ اس پر دروازے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ماں باپ کی دعا بے لوث ہوتی ہے۔ کسی پیر کے پاس جاؤ گے، مولوی کے پاس جاؤ گے، دعا کرو، ان کے دل میں ہوگا کہ میں دعا کروں گا، کوئی نذرانہ بھی پیش کرے گا کہ نہیں، لیکن ماں باپ کسی نذرانے کے محتاج نہیں ہوتے، ان کی بے لوث دعا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیاری چیز لینا چاہتا ہے۔ صبح اٹھے، اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایک بہت بڑے بادشاہ نے ہماری دعوت کی ہے، اسماعیل کو تیار کرو، اس کو سرما شرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اچھا لباس پہناؤ۔ بغل میں چھری دبائی اور رسی لے کر مینا میں پہنچے، اور وہاں جا کر حضرت اسماعیل سامنے کھڑے۔ قرآن نے بیان کیا یہ واقعہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں کیا رب نے حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے رب نے حکم دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، یہ ہوگا فلان ہوگا، نہیں، انہوں نے کہا اگر رب نے حکم دیا ففعل ما تؤمر، اے میرے والد، اللہ نے جو تجھے حکم دیا اس پر عمل کرو۔ اس وقت انہوں نے 3 وصیتیں کی، ٹائم نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، انہیں رسی سے باندھا اور ان کے گردن پہ چھری رکھی۔ چھری نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ تو کیوں نہیں چل رہی؟ تو چھری نے جواب دیا کہ خلیل مجھے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اور رب جلیل مجھے منع کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مقصود کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جبریل، جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیری محبت میں سچے ہیں، تیری محبت ان پر غالب ہے اپنے بچے کی محبت پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جنت سے مینڈھا لے جاؤ، چھترا کہتے ہیں نا پنجابی میں، دمبا، وہ لے جاؤ اور جا کر ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھو۔ چھری چل گئی، جبریل علیہ السلام نے رسی کھول دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟
کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے میری جان بخشی کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، نہیں جبریل علیہ السلام نے سنا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کس نے کہا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا وللہ الحمد، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم ہم نے تیری اس قربانی کو قبول کر لیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں پر میں نے اس قربانی کو فرض کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کی جاتی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس قربانی کا ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں، بال بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر بال کے بدلے میں بہت بڑی نیکی تمہیں عطا کی جائے، بہت بڑا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اب ہم قربانی کرتے ہیں، انسان لالچی ہے، انسان لالچی ہے، بھی اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ سن لیا نا کہ ہر بال کے بدلے میں کیا ملتی ہے؟ بہت بڑی نیکی ملتی ہے۔ کوئی آدمی گنتی کر سکتا ہے جانور کے بال؟ نہیں کر سکتا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے نا روحانی فائدہ، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور ظاہری فائدہ کیا ہے؟ ظاہری فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہر پاک چیز کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا جائے تو اس پاک چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرماتے ہیں، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو 2 فائدے ہیں اس کے، ایک فائدہ یہ کہ اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس جانور میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرماتا ہے۔ مال خرچ کرو تو مال میں برکت، جان خرچ کرو تو جان میں برکت، جانور خرچ کرو تو جانور میں برکت۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ اگر کسی نے بکرا یا بکری ذبح کرنی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال۔ اور اگر گائے ذبح کرنی ہے 2 سال، اور اگر اونٹ ذبح کرنا ہے تو 5 سال۔ یہ بات یاد رکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے قربانی کے جانور کو اچھی طرح پالو، موٹا کرو اس کو، کیونکہ یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا۔ تو قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔